السلام علیکم ناظرین، آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف صاحب آج لندن جانے کے لیے ایئرپورٹ پر گئے، اور جب وہ جہاز میں سوار ہو گئے تو ادھر سے ان کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ ایئرپورٹ حکام نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس جو بلیک لسٹ ہے اس میں آپ کا نام بدستور موجود ہے، اس لیے سوری آپ لندن نہیں جا سکتے۔ شہباز شریف نے عدالت کا حکم بھی دکھایا لیکن بات نہ بنی۔ تو آج کا یہی ہمارا موضوع ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کس کے حکم پر یا کس کی خواہش پر کہہ سکتے ہیں کہ لندن جا رہے تھے، اور کس کے حکم پر ان کو روکا گیا، اور روکنے کے بعد اس کے جو اثرات ہوں گے وہ کیا ہوں گے، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو ان دوستوں سے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کڑوا سچ کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آج جب شہباز شریف صاحب جا رہے تھے تو اس سے پہلے بہت سے صحافتی اور حکومتی ذرائع سے اس بات کی تصدیق ہو رہی تھی کہ شہباز شریف جیل سے آئے بھی کسی کی خواہش پر ہیں، اور لندن کا دورہ بھی بہت اہم تھا، کیونکہ اس میں شہباز شریف صاحب کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ جائیں اور بڑے میاں صاحب کو سمجھائیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، معیشت بالکل بیٹھنے والی ہے، اب سب کو ایک پیج پر بیٹھنا پڑے گا، ملک کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا، آپ بھی اپنی زبان کی تلخی کو کچھ کم کریں اور شہباز شریف صاحب کو کام کرنے دیں۔ شہباز شریف صاحب نئے آنے والے دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور کمنٹ بھی کیا کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا آپ کا کارکردگی جس طرح شہباز شریف صاحب کی ہے کہ وہ کافی متحرک رہتے ہیں، متحرک وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، تو ملک کو اس وقت ایک متحرک اور ویژنری سربراہ کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے بارے میں جو بڑے بڑے خواب دیکھے گئے تھے وہ اب چکنا چور ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ خبریں صرف ذرائع سے ہیں۔ اسلام آباد میں گردش کرتی افواہیں اور اہم ترین اندرونی ذرائع تک رسائی رکھنے والے صحافیوں اور کچھ حکومتی اور اپوزیشن شخصیات کے تجزیوں، تبصروں اور دی گئی خبروں پر سے جو ایک اسکیچ یا تصویر بنتی ہے، جو ڈاٹس جوڑیں، وہ یہ بنتی ہے کہ ملک کی سب سے اہم اور بڑی شخصیت کی خواہش پر ہی شہباز شریف صاحب جا رہے تھے لندن، اور ان کا جیل سے نکلنا بھی اسی خواہش کا ہی مرہون منت بتایا جا رہا ہے حکومتی ذرائع سے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں آزاد ہیں اور عدالتیں اپنی آزاد مرضی سے فیصلے کرتی ہیں، لیکن پاکستان میں سیاست اتنی پراگندہ ہو چکی ہے کہ ہر کوئی اپنی مطلب کے، اپنی خواہش کے نتائج نکالتا ہے اور آگے عوام تک وہ ٹرانسفر کرتا ہے۔ پھر ہمارے جو لیڈرز کے فالوور ہیں وہ اپنے لیڈر کی بات کو تو من و عن تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب جو پی ٹی آئی لورز ہیں، وہ عمران خان صاحب نے اگر کہہ دیا کہ یہ سب چور ہیں، ڈاکو ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے ڈاکہ کہاں مارا ہے، چوری کہاں کی ہے، لیکن وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ان کے گلے میں پھندا جلدی کیوں نہیں ڈالا جا رہا جب یہ ڈاکو ہیں۔ تو دوسری طرف جو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی لورز ہیں، ان کی بھی یہی صورتحال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مریم نے کہہ دیا تو بےگناہ ہے، کچھ ثبوت تو نواز شریف کے خلاف ہے نہیں، تو ایسے بیچاروں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو عوام کو بھی اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور سوچ سمجھ کر آئندہ اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا۔ پاکستان کے لیے کون بہتر ہے، پاکستان کی عوام کے لیے کون بہتر ہے، کس کے دعوے اور نعرے صرف دعوے اور نعرے ہیں، کون کام کر کے دکھا رہا ہے، کون کام کر کے دکھا سکتا ہے، یہ سب باتیں عوام کے سوچنے کی ہیں۔ ہم بن سوچے سمجھے ووٹ دیتے ہیں اور پھر پورا 5 سال ماتم کرتے ہیں، اور اگلے 5 سال کے بعد پھر ہم یہی کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے قائد اعظم کے بعد ہمیں کوئی بھی ایسا ویژن والا لیڈر نہیں ملا۔ اس وقت جو ان کے ساتھی تھے، جو بڑے قد کاٹ کے سیاستدان تھے، ان کو ایبڈو جیسے قوانین کے ذریعے نااہل کر دیا گیا،
اور ایک ایک کر کے سب قبرستان کا رخ کرتے گئے، اور بعد میں ہماری پولیٹیشین مارشلاؤں کے زیر اثر رہ کر کوئی ایسا لیڈر پورے ملک میں آج ایک بھی نہیں پیدا کر سکی جو چاروں صوبوں کی آواز ہو، جسے ہم چاروں صوبوں کی زنجیر کہہ سکیں۔ پی ایم ایل این پنجاب کی پارٹی بن کر رہ گئی ہے، اور کچھ کے پی کے میں اس کی فالوئنگ ہے، پی ٹی آئی کے پی کے کی کچھ بیلٹس پاکٹس میں اس کی فالوئنگ ہے، اور پنجاب کی کچھ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، اور کے پی کے کی کچھ پاکٹس اور بلوچستان کی کچھ پاکٹس مختلف پارٹیوں میں بٹ گئی ہیں۔ پاکستان کو آج ایک ایسے لیڈر کی بڑی شدت سے ضرورت ہے جو ملک کو آگے لے کر جا سکے، جو پورے ملک کی آواز ہو، جس کی سیاست علاقائی نہ ہو۔ تو بات کسی اور طرف نکل گئی، یہ میرا اپنا درد ہے جو اس موضوع پر آ گیا، سوری۔ تو بات کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کی، تو ان کو جو روکنا ہے یہ بھی مجھے تو ایک ٹکراؤ کی کنڈیشن نظر آ رہی ہے، اور دوسرا ایک یہ بھی بات بن رہی ہے کہ عدالت نے ایف آئی اے کو سنے بغیر شہباز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دے دی، اور ایف آئی اے نے کسی کی بھی سنے بغیر شہباز شریف کو طیارے سے آف لوڈ کر دیا۔ اس میں بہت جلد آپ کو بتائیں گے کہ یہ سب کیوں ہوا، کس کے حکم پر ہوا۔ یہ تفصیلات تھوڑی دیر میں اگلی ویڈیو میں آج رات ہی کرنے والا ہوں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، لیکن دعا یہ کیجئے کہ کوئی ٹکراؤ کی فضا نہ بنے۔ ملک اب کسی ٹکراؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سب بڑیوں کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے، ٹیبل پر بیٹھ کر اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے۔ اگر نئے الیکشن کی ضرورت ہے تو وہ بھی پیار محبت سے مل بیٹھ کے ہونا چاہیے۔ اگر ان ہاؤس چینج کسی قانونی طریقے سے تو وہ بھی پیار محبت سے ہونا چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آنے والے دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور کمنٹ بھی کیا کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا